السلام علیکم، گڈ مارننگ، میں ہوں سجید سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایس ٹی وی۔ میں آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں خانہ کعبہ کی ہسٹری، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو وہ بہت زیادہ غمگین تھے اور ان کے لیے یہ وقت بہت مصیبت کا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جنت میں تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کرتے تھے اور بیت المعمور کی وہ طواف کرتے تھے، لیکن یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ چیز بھی ان کے دل پہ بہت زیادہ گراں گزری اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کی، بہت زیادہ روئے، یہاں تک کہ ان کی رونے کی آواز اور گریہ زاری کی آواز جب فرشتوں تک پہنچتی تو وہ بھی پریشان ہو جاتے اور وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے غم میں رونا شروع ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی اور انہیں جو ہے وہ حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ مکہ کی جانب رواں دواں ہو جائیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ان کی جو ہے گائیڈنس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو زمین ہے وہ لپیٹ دی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کسی بیابان سے گزرتے تو وہ ایک قدم بن جاتا اور آپ کے قدم مبارک کی برکت سے وہاں پہ ہریالی ہو جاتی، اور جو کوئی سمندر یا دریا ہوتا تو وہ بھی ایک قدم بن جاتا، اور یوں آپ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ چلتے چلتے مکہ پہنچ گئے، اور جہاں پہ ابھی خانہ کعبہ ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت سے ایک ٹینٹ بھیجا جس میں سرخ نورانی یاقوت تھے اور نور ہی نور ہر طرف پھیل جاتا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹھنے کے لیے حجر اسود کو بھیجا۔ حجر اسود اس وقت سفید رنگ کا نورانی پتھر تھا جس کی روشنی کئی کلومیٹر تک جو ہے وہ نظر آتی تھی، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، تسبیح بیان کرتے تھے۔ خانہ کعبہ والی جو جگہ ہے وہاں پہ پہلے پانی تھا، پھر جھاگ، اور اس کے پھر بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ مٹی کو بنا دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جو ہے یہاں پہ وہ زمین کی جو بنیاد ہے وہ ڈال دیں، تو انہوں نے اپنے پر مبارک جب زمین پہ مارا تو پانی کی تہہ تک وہ اس کی بنیاد چلی گئی، اور حضرت علیہ السلام نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے پتھروں کے ذریعے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، اور یہ جو پتھر ہیں یہ 5 مختلف پہاڑوں سے لائے گئے، جو یہ ہیں: کوہ لبان، کوہ طور، کوہ جودی، کوہ ہرا، کوہ طور سینا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پہ اتارا، اور ویسے ہی وہ عبادت کرتے تھے یہاں پہ بھی جیسے وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور فرشتوں نے جو ہے وہ ایک حصار بنا لیا خانہ کعبہ کے گرد، ان کی پیٹھ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتی تھی تاکہ جو ہے خانہ کعبہ جو ہے وہ جن اور شیطان جو ہے ان کے نظر سے محفوظ رہے، اور فرشتوں کی خدمت کی وجہ سے جن اور شیطان جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں آ سکتے تھے، اور نہ ہی وہ خانہ کعبہ کو دیکھ سکتے تھے، کیونکہ جو خانہ کعبہ حجر اسود کو دیکھ لیتا، یا وہ ٹینٹ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا تھا زمین پہ اس کی زیارت کر لیتا، تو جو جنت کی چیز دیکھتا ہے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کا داخلہ جو ہے وہ حرم پاک میں بند فرمایا ہوا تھا، حرام تھا ان کا داخلہ، اس وجہ سے کہ جو غلطی ان سے جنت میں سرزد ہوئی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب رات کو حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات کا ارادہ فرماتے تو وہ حرم پاک کا ایریا جو ہے وہ طے کر کے اس سے باہر جا کے حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات فرماتے تھے، اور اسی مطلب حضرت حوا علیہ السلام نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی زیارت نہیں فرمائی، اور اسی حالت میں ان کا جو ہے وہ وصال ہوا اس دنیا سے۔ اور جو ٹینٹ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کے لیے جنت سے بھیجا تھا وہ فرشتوں کے ذریعے واپس منگوا لیا، اور جو حجر اسود تھا اس کا مطلب یہ روایت مشہور ہے کہ حجر اسود جو ہے وہ سفید رنگ کا نورانی پتھر تھا، اور جب وہ جنت سے لایا گیا تو وہ انتہائی سفید اور نور سے بھرپور تھا، لیکن دنیا کی خون ریزی کی وجہ سے وہ جو سیاہ ہوتا گیا، اور جب عبداللہ بن زبیر 14 ہجری کے آتش زدگی میں جو ہے وہ حجر اسود جو ہے اس کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا، اس سے پہلے وہ دودھ کی طرف سفید تھا۔
طوفان نو کے بعد خانہ کعبہ سرخ رنگ کے ایک ٹیلے کی مانند رہ گیا۔ لوگ یہاں برکت کے لیے آتے اور دعائیں کرتے تھے۔ پہلے سال جب حضرت آدم علیہ السلام نے حج فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے حضرت علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ حج کے مناسک ہم سے اچھی طرح سے سیکھ لیں، کیونکہ ہم آپ سے 50,000 سال پہلے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال تک خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے تشریف لاتے رہے۔ میں بھی ہر سال وہ حج کے لیے تشریف لاتے ہوں یا میں بھی وہ ساتھ میں عمرے کے لیے بھی سال میں کئی دفعہ تشریف لاتے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام متعدد بار مکہ تشریف فرما ہوئے۔ پہلی دفعہ وہ تب تشریف فرما ہوئے جب انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اس وادی میں ٹھہرایا تھا اور یہاں پہ کوئی بھی آبادی نہیں تھی۔ اس وقت وہاں پہ خانہ کعبہ کی جگہ سرخ رنگ کا ٹیلا تھا اور جہاں پہ آب زمزم کا کنواں ہے وہاں پہ ایک درخت تھا جس کے نیچے جھونپڑی ڈال کے آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت حاجرہ اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ چھوڑ گئے تھے۔ دوسری دفعہ جب وہ مکہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ تیسری دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی اور حضرت اسلام اس دنیا سے وفات فرما گئی تھیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر تشریف لے کے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر پہ تشریف فرما نہیں تھے اور انہوں نے اپنی بیوی ان کی جو بیوی تھی انہوں نے جو ہے وہ شوہر کی شکایات اور غربت کا اس طرح کا کچھ رونا رویا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اسے کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل لے، اور واپس فلسطین چلے گئے۔ چوتھی دفعہ پھر جب آپ مکہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام دوبارہ اپنے گھر پہ تشریف فرما نہیں تھے اور ان کی بیوی ان کے دوسری بیوی جو ہے وہ ان کے گھر پہ موجود تھیں، تو ان سے گفت و شنید کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے شوہر سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ جو ہے وہ برقرار رکھے، اب اس کو تبدیل نہ کرے۔ پانچویں دفعہ وہ تب تشریف فرما ہوئے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ یہ آپ کا آخری سفر بہت تحریک ساز سفر قرار پایا کیونکہ اسی سفر میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ چائے زمزم کے درخت کے نیچے حضرت اسماعیل تشریف فرما ہیں اور تیر بنا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے والد کو ایک لمبی مدت کے بعد دیکھنے کے بعد کافی جذباتی ہو گئے اور بہت پیار محبت سے اور جذباتی طریقے سے اپنے والد سے ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کروں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رپلائی کیا کہ میں حاضر ہوں۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیادیں ہیں ان کی نشاندہی کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک معمار کے طور پہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کے طور پہ انہوں نے اپنے باپ کی خانہ کعبہ کے شریف بنانے کی وہ جو ہے وہ اپنی ہیلپ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 5 مختلف پہاڑوں سے پتھر لے کے آتے تھے جو یہ ہیں: کوہ نملات، کوہ را، کوہ ابو قیس، کوہ صفا اور کوہ مروہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر لگاتے گئے اور یہاں تک کہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی گئیں اور اس مقام تک پہنچ گئیں جہاں ابھی حجر اسود نصب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پہ ایک کنویں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 پتھر ملے، ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم کے نام سے ابھی جانا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے کونے میں حجر اسود کو نصب کر دیا جہاں سے ابھی عمرہ سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ مقام ابراہیم کے نام سے مشہور پتھر، اس کے پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کیں، اور جو اس پتھر کی یہ خصوصیت تھی کہ جو دیوار بلند ہوتی ایسے ایسے وہ پتھر اوپر اٹھتا جاتا تھا۔
اور اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان فرمایا تھا۔ جب خانہ کعبہ کی اس وقت تعمیر ہوئی تو چھت موجود نہیں تھی اور دو سائڈوں پہ ٹوٹل 2 دروازے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیمی پہ موجود پتھر جنت کے پتھروں میں سے پتھر ہیں اور ان کی روشنی اللہ تعالیٰ نے بجھا دی، ادروائز پوری دنیا ان کی روشنی سے منور ہو جاتی۔ طوفان نوح کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد جب خانہ کعبہ بارش کی وجہ سے منہدم ہو گیا تو بنو جرم نے اس کی تعمیر فرمائی، تو پھر عمالقہ نے اسے بنایا۔ کسی جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں، ان کی ایک شاندار جو ہے وہ کاوش جو ہے وہ قابل ذکر ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال کی تھی تو اس وقت خانہ کعبہ کو اثر نو تعمیر فرمایا گیا، اور حجر اسود کو نصب کرنے کے مرحلے پر جو ہے وہ تھوڑی گرما گرمی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار حکمت عملی سے یہ گرما گرمی جو ہے وہ ختم ہو گئی اور حجر اسود نصب کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کو ابھی 1 صدی بھی نہ گزری تھی کہ حضرت زبیر نے اس کی اثر نو تعمیر فرمائی۔ پھر سن 1040 ہجری میں مکہ میں اولے پڑے اور بہت شدید بارش ہوئی، جہاں تک کہ پانی آدھی دیوار تک پہنچ گیا اور دیوار گرنا شروع ہو گئی، تو سلطان مراد خان نے اس کی اثر نو تعمیر فرمائی۔ 1040 ہجری کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا اور 6 ماہ کی قلیل مدت میں اس کو مکمل کر لیا گیا۔ خانہ کعبہ کا فرش ماربل انتہائی نفیس ماربل سے بنایا گیا اور انتہائی اچھی چھت زبردست تعمیر کی گئی، اور دیواریں سنخارہ سے چونے میں چنی، اور ریشمی سیاہ پردہ خانہ کعبہ پہ ڈالا جس پر کلمہ طیبہ لکھا گیا۔ محرم الحرام 1470 ہجری میں شاہ فہد نے خانہ کعبہ کی تنوین کا کام دوبارہ فرمایا، جو جلد ہی مکمل ہو گیا۔ امید ہے آپ کو آج کی انفارمیٹیو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے کہ اتنی اہم معلومات دوسروں تک بھی پہنچ سکیں۔